ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھیں۔ گزشتہ درس میں احادیث کی روشنی میں جناب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کا ذکر تھا کہ وہ تشریف لائیں گے۔ ہم نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ احادیث مبارکہ 30 صحابہ کرام سے منقول ہے، جن میں یہ بات صراحتاً موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہے، زمین پر اتریں گے، قیامت کی علامت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، ہمارا چونکہ زیادہ تر موضوع اس درس میں قادیانی ہے، تو وہ اردو میں مشہور مقول ہے نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کہ خود یہ جو مرزا غلام قادیانی تھا، اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ازال اوہام ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 231 پر وہ لکھتا ہے کہ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مسیح ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی ایک اول درجے کی پیشگوئی ہے، اول درجے کی پیشگوئی ہے، جس کو سب نے بے اتفاق قبول کیا، سب نے، یعنی تمام محدثین نے قبول کیا ہے۔ اور جس قدر صحاح سے مراد حدیث کی کتابیں، صحاح ستہ، 6 کتابیں یہ ہو گئی، اور بھی جس قدر صحاح میں پیشگوئی لکھی گئی ہے، اس کے ہم پہلو اور ہم وزن ثابت نہیں ہوتی۔ مراد ہے کہ اس قدر صحت کے اعتبار سے وہ مستند ہے کہ اور کوئی چیز اس قدر مستند نہیں ہے۔ تواتر کا اول درجہ اس کو حاصل ہے۔ احادیث میں سب سے اعلیٰ درجہ حدیث متواتر کا ہے۔ متواتر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کو نقل کرنے والے اتنی بڑی جماعت ہو جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا ناممکن ہو، اس کو متواتر۔ ہمارے یہاں 5 نمازیں متواتر ہے، قرآن پاک متواتر ہے، بہت سارے اعمال، حج ہے متواتر ہے، رمضان کے روزے متواتر ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز متواتر ہے، قربانی متواتر ہے، اذان متواتر ہے، کہ پوری امت کے اندر چلا آ رہے۔ اس طرح وہ یہ کہہ رہے کہ یہ متواتر ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، اذان کو اگر کوئی جھٹلائے تو کوئی مانے گا، 5 نمازوں کو کوئی رد کرے تو کوئی مانے گا، عید الفطر کو نکال لے اسلام سے تو کوئی مانے گا، عید الاضحیٰ یا قربانی کو نکالے کوئی مانے گا، حج کو۔ اسی طرح یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمین پہ اترنا اور آسمانوں میں زندہ رہ رہے ہیں، اور پھر جناب والا یہاں پھر ان کی شادی ہوگی، اور یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں متواتر ہیں۔ نقطہ سمجھ گئے؟ چنانچہ ہمارے یہاں اصولیین، محدثین، علم کلام، ان تمام حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ تواتر، حدیث متواتر کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور، اسی کتاب کے اندر ازال اوہام کے صفحے 230 میں، جہاں یہ عبارت ہے جو میں نے بتائی، اس سے ذرا پیچھے لکھا ہے، حال کے نیچرری جن کے دلوں میں کچھ عظمت قال اللہ اور قال رسول کی باقی نہیں رہی۔ نیچرل، یہ نیچرل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ فطرت پر چلو بس۔ تو ہم کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، شلوار قمیص اتار دو، اس لیے کہ دنیا میں جب آ رہے تھے فطرت کے مطابق تو آدمی ننگا تھا۔ کیا خیال ہے؟ اور ان کا امام سر سید احمد خان تھے، ناراض نو اسکول کالج والے، انہوں نے محمدن کالج قائم کیا اور علی گڑھ یونیورسٹی کی ہے، جو کچھ بھی کیا۔ میں نے پیچھے کسی جمعے میں شاید بتایا تھا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ ان لوگوں نے لانچ کیا ان کو، اور پٹیشن لانے کے لیے ڈیوائیڈ کرے امت کو،
اللہ نے وہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے فرزند تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے شاہ، ان سے اللہ نے تبلیغ کا کام لیا، تو اسکول کالجوں میں تبلیغ کا کام ہو رہا ہے الحمدللہ، سرکاری اداروں میں بھی تبلیغ سے وابستہ اللہ نے برپا کرے۔ اسی طرح غیر مقلد حضرات، یعنی جو محمد حسین مولوی محمد حسین بٹالوی تھا وہ غیر مقلد تھا، اس نے جہاد کا انکار کیا۔ الاقتصاد فی مسائل الجہاد سب سے پہلے کتاب رسالہ اس نے لکھا تھا، اور اس کی دوسری بیوی جو تھی مرزا غلام قادیانی کی نصرت جہاں بیگم، جس کے نام پہ چناب نگر میں کالج ہے، جہاں وہ پچھلے دنوں نا وہ کتاب تقسیم کر رہے تھے اور پھر اس کے خلاف جو ہے کیس ہوا اور وہ سپریم کورٹ تک گیا، اسی کالج کے اندر تھا۔ تو یہ غیر مقلد کی بیٹی تھی۔ اور اس طرح عبداللہ چکڑال بھی آیا جس کا اصل نام غلام نبی تھا، وہ غیر مقلدوں کا امام رہا لاہور میں، اور پھر جناب والا اس نے نام جو ہے عبداللہ رکھا، پھر منکر حدیث بن گیا، پھر اس نے اپنا نام جو ہے اہل الذکر والقرآن رکھا۔ اسی طرح نیچریوں میں سرسین احمد خان آ گیا۔ تو اللہ کی شان دے کہ آج کے غیر مقلد جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اعلان کے نام انگریزوں نے اپنے پاس، آج ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ذریعے انہوں نے افتراق، وہ خود ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے 22 سال کے اندر 7,000 کتابیں اہل سنت والجماعت کے خلاف لکھی گئی۔ جی آپ کے علم میں ہے نا، برصغیر پاک ہند پہ 1100 سال تک اہل سنت والجماعت کی حکومت رہی، جہاد کے خلاف کتابیں لکھی گئی، انگریز کے خلاف ایک کالم بھی نہیں لکھا گیا۔ لیکن آج الحمدللہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، کوئی اور ایشو ہو، حکومت کے سامنے کھڑے ہونا ہو، تو یہ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال میں کہ اس نے نیچری کا لفظ استعمال کیا، تو مراد وہ لوگ ہیں کہ نیچرلی جن کے دلوں میں کچھ عظمت قال اللہ اور قال رسول کی باقی نہیں رہی، یہ بے اصل خیال پیش کرتے ہیں کہ جو مسیح ابن مریم کے آنے کی خبریں کتب حدیث میں صحاح میں موجود ہے، یہ تمام خبریں غلط ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی کے رہے، لیکن وہ اس قدر متواترات سے انکار کر کے اپنی ایمان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ یہ خود بتا رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ٹھیک ہے اور درست ہے۔ اچھا جی، گڑبڑ کہاں ہوئی؟ یہ ہے اصل پوائنٹ، کہ جب وہ قائل بھی ہے اس بات کا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا بھی ہے، گڑبڑ یہ ہوئی جناب والا کہ اس کا جو پہلا، جو میں نے بتایا تھا کہ اس کو لانچ اس لیے کیا گیا تھا کہ انگریز نے علماء کو قتل کر دیا، اور بڑے بے دریغ، بلکہ یہاں تک کہ جس کی ٹوپی اور داڑھی تھی اس کو بھی ذبح کرتے کہ مولوی ہے۔ اور جناب والا ان خنزیر کے کال میں نا سی کر جلایا، اور سولیوں پہ درختوں کے ساتھ علماء کو لٹکایا۔ اور اسی طرح جناب والا مسجدیں منہدم کر دی، مدارس کو تاراج کر دیا۔ اس سب کے باوجود 1857 میں پھر جنگ آزادی، وہ سر پکڑ گیا۔ وہ اس کے سرخیل ہمارے اکابر علماء دیوبند تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 2 شاگرد مرید، علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سرخیل تھے۔ اور حضرت گنگوئی گرفتار بھی ہو گئے، عدالت میں پیش ہوئی کہ تم انگریز کے خلاف لڑ رہے ہو، کہاں؟ کہا ہتھیار کدھر ہے؟ ہاتھ میں تسبیح تھی، کہتے یہ ہتھیار ہے۔ پھر کہا جج نے کہا یہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، بری کر دیا۔ اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن رپورٹس رہے، اس کے بعد پھر نکلے، وارنٹ جاری ہوئی، کہا سنت کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا میرے نبی غار ثور میں کتنے دن رہے؟
3 دن. کہتے اس سے زیادہ یہ وہ قاسم نانوتوی ہے جو ننگے پیر مدینہ میں چلتے کہ یہاں بے ادبی نہ ہو جائے، اور وہاں جا کے حضور کے روضہ اقدس کے پاس اشعار پڑھے. امید اللہ کو ہے لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جویوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کا مجھ کو مور و مار، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، کرے حضور کے روزے کے آس پاس نثار. اور دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتی رہے تیرے روزی کی جالی، اور ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ ابو ذر، اور ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. تو وہ جناب والا ایک نواب جو بڑا عقیدت مند تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ ہمارے یہاں رہے. تو وہ ان کے حویلی میں تھے. اپنی ہی میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں نا. انگریز نے جو یہاں آیا تو اپنوں کی وجہ سے آیا. اگر مسلمانوں کی جہاد ناکام ہوئے تو اپنوں کی وجہ سے ہوا. اگر آپ کا بنگلہ دیش آپ سے جدا ہوا تو اپنوں کی وجہ سے ہوا. اگر افغانستان میں روس آیا تو اپنوں کی وجہ سے ہوا. اور آج اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان کلیش ہے تو اپنوں ہی کی وجہ سے ہے. اپنوں ہی کے ہاتھوں سے بیت المقدس نکل گیا. اپنوں کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ جو ہے وہ ٹوٹ گئی خلافت، اور جناب والا ختم ہو گئی. تو کسی نے مخبری کر دی کہ فلاں صاحب کے حویلی میں مولانا قاسم صاحب ہے. تو وہ آئے، اور یہی اس طرح کے رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ کے بارے میں بھی ہے شروع میں. اب وہ جو نواب صاحب تھے وہ پسینے ہو رہے کہ کیا جواب دوں گا. وہ پولیس والے آئے سب کچھ. وہ حضرت اندر کمرے میں مسلح پہ کھڑے ہیں. وہ آئے اندر دیکھے اور باہر کہتے کوئی نہیں ہے، اور چلے گئے. اللہ نے ان کو اندھا کر دیا. اور یہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک لونگی پہنتے تھے سبز اور قمیص باز، اس کے علاوہ بہت سمپل سے. یہاں تک کہ ایک زمیندار، یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے، ایک زمیندار حضرت کے لیے کماد لا رہے تھے، گنا لے کے آ رہے تھے. تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے اس سے راستے میں کہا کہ بھئی میں کوئی ہیلپ کروں؟ اس نے کہا کر لو. چنانچہ حضرت نے کندھے پر اٹھا لیا، اور جب دارالعلوم کے قریب پہنچ گئے تو اس کو پکڑا دیا اور جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ گئے. تو بڈھا بابا کہنے لگے کہ طالب علموں سے کہ بھئی مولوی قاسم کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ سامنے کمرے میں. تو جب آئے تو ادھر دیکھا تو یہ تو وہی آدمی تھا جو گڑا اٹھا کے. تو واپس آ کے بے وقوف کو میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، مولوی قاسم کدھر ہے جو بڑا مولوی ہے اس کے لیے. انہوں نے کہا یہی تو ہے. تیسری مرتبہ جا کے پھر اس نے حضرت سے معذرت کی کہ حضرت میں نے بڑی بے ادبی. حضرت نے فرمایا تو میرے لیے لے کے آئے تھے نا، اس میں بڑے عجیب عجیب واقعات. ایک جگہ مسجد میں جا کے حضرت نے مغرب کی نماز میں قل یا الکافرون پڑھائی، دوسری رکعت میں بھی قل یا الکافرون پڑھائی. کہیں سفر میں تھے دیہات میں، تو لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوئی کہ ایک سورت 2 مرتبہ پڑھی. تار نے پوچھا ٹھیک ہے بھائی میں تو پڑھا لی ہے، آپ اپنی نماز لوٹاؤ، میری تو ہو گئی ہے. چلے پڑھا ہوا مسجد میں سارے جمع ہو گئے، یا نماز نہیں ہوئی. نماز نہیں، کس کو تم لوگوں نے مصلی پہ آگے کیا تھا؟ کہا دیوبند جا کے بڑا مولوی جو ہے ان سے پوچھیں گے. اب دیوبند آئے بازارے، وہ لوگوں سے پوچھ رہے کہ یہاں بڑا مولوی کون ہے؟ انہوں نے حضرت کا بتا دیا کہ ادھر بیٹھے. وہ دیکھ رہے ہیں حضرت کوئی، دیکھ کے پھر واپس ہو گئے. تھوڑی دیر بعد پھر اب بات تو نہیں کر رہے، آ رہے جا دیکھ کر پھر واپس جا رہے، آ رہے. پھر کہتے یہی تو وہ ہے یار جس نے گڑبڑ کیا تھا. تو پھر حضرت سے کہا کہ مسئلہ حضرت معافی، اب ہم نے کل ہماری آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی، آپ اس وقت کیوں نہیں بتا رہے تھے؟ اور میں اگر میں بتا تم مانتے کہ میں مولوی قاسم ہوں. تو حضرت جو ہے مسجد میں تھے تو انگریز آئے پولیس والے. تو اب حضرت کی حیت ایسی تھی کہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہی قاسم نانوتوی ہے. چنانچہ وہ حضرت سے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کون ہیں؟ ہو گئے. تو حضرت اپنی جگہ سے نا تھوڑا سا ادھر ہو گئے
اور اس طرح بھی اشارے کی ابھی تو ادھر تھے، جھوٹ بھی نہیں بولا مسجد میں، ٹھیک ہے نا، ادھر کھڑے تھے نا، یہاں سے وہاں کون بتا رہے محمد القاسم، اچھا ادھر جا کے تھوڑا سا ادھر کیا، ادھر دے کے پھر واپس مڑ کے کہتے ابھی تو ادھر تھے. اور جب نکلے تو جس نے مخبری کی انگریز نے اس کی خبر لی، انہوں نے کہا وہی تو تھا جو تم سے بول رہے تھے. تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. ہاں تو جنگ آزادی، اس پہ پھر انگریز نے دیکھا کہ یار عجیب کے لوگ ہیں یہ، ان کے جوانوں میں جذبہ ہے جہاد کا، ہم ان کو مار رہے اور یہ باز نہیں آ رہے. آج درس تھوڑا سا میں آگے ہوا، بس ایک منٹ 2 منٹ کے اندر کنٹرول کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے مستشرقین، جو ان کے انگریز مولوی ہوتے ہیں نا، مذہبی اسکالر، اور ہمارے اپنے باقی وہی لوگ ہیں جو میں نے تفصیل بتا دی، ان سے پوچھا کہ کیسے ہم حل کریں گے، یہ مسئلہ کس طرح ختم ہوگا. انہوں نے کہا جہاد کے بارے میں ختم ہونے کی ایک ہی بات ہے حدیث میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو کل میں نے درس میں بھی بتایا تھا نا قرآن کی آیت میں کہ وہ سارے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے تو جہاد کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے. حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی ہے. اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ کسی ایسے نبی کو بنایا جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے. یہ جو قادیانی ہے، اب اس نے تو اشارہ بتا دیا کہ سب تواتر کے ساتھ موجود ہے، لیکن آخر میں کہتے وہ میں ہی تو ہوں. سمجھ گئے بات کو؟ یہ سارا اس نے ڈرامہ اس لیے بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اسلام. اللہم صلی وسلم بارک اللہ وسلم. یا کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما. حضور کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. سب کی پریشانیاں دور فرما، مدد فرما، غیب سے دستگیری فرما. جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، تنگ دستیاں دور فرما. جن کے عزیز و قارب دنیا سے ان کی مغفرت فرما. حضور کے روز اقدس کی حاضری نصیب فرما. اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ. پیر اور